السلام علیکم ناظرین کرام، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کے آپریشن کے خلاف حماس نے بہت سوچ بچار کر کے ایک بڑا آپریشن لانچ کر دیا، جس نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ آپ کو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ اس وقت دنیا کے ہم خیال ممالک کے دورے پر تھے۔ اس دورے سے واپسی پر ہی حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ نے بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا، اور اس آپریشن کا ایک ایسا نام رکھا گیا جس سے اسرائیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس آپریشن کا نام سارڈ آف جیروسلم رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے یروشلم کی تلوار۔ یعنی کہ حماس نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ وہ یروشلم کو آزاد کروانے کے راستے پر نکل پڑا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حماس کی قیادت نے روس اور دیگر ہم خیال ممالک سے ملاقات کے بعد ایک نیا آپریشن لانچ کرنے کا اعلان کیوں کیا، کن کن ممالک نے حماس کو کیا کیا امیدیں دلا دی ہیں، اسرائیل کے گارڈین آف والز کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور مستقبل میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ تو ناظرین کرام، پہلے آپ کو اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اسرائیل سیکیورٹی فورسز نے اسرائیل کی حکومت کے ساتھ مل کر 2005 میں ایک آپریشن لانچ کیا۔ اس آپریشن کا مقصد گریٹر اسرائیل پلان کو نافذ کرنا تھا۔ یروشلم میں ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام دیوار گریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر یہودی اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے ہیں۔ یہودی اس دیوار کو اپنا قبلہ بھی سمجھتے ہیں۔ اسی دیوار کے نام پر اسرائیل نے آپریشن کا نام رکھا، گارڈین آف دا والز آپریشن کا نام رکھا گیا، جس کے تحت اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس دیوار کی حفاظت کریں اور پورے یروشلم میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں۔ اسی منصوبے کے تحت اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیے اور رفتہ رفتہ فلسطینیوں کے حصے پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، اور آج تقریباً 70% سے زائد حصے پر قابض ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب حماس نے دنیا کی طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا آپریشن لانچ کر دیا ہے، جس کا نام حماس نے سارڈ آف جیروسلم رکھا ہے، یعنی کہ یروشلم کی تلوار۔ حماس نے اس آپریشن کا نام رکھ کر اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے کہ اسرائیل اپنے ناپاک قدم یروشلم کی پاک سرزمین سے نکالے۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ روس کے ایک بہت بڑے دورے پر تھے۔ وہاں پر روس نے بہت بڑی آفر حماس کو پیش کی، جس کی وجہ سے حماس اب اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لینے جا رہا ہے۔ روس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حماس کی مدد کے لیے روس کی مدد ہر دم تیار ہے۔ روس نے حماس کو اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے ہم خیال ممالک کے دوروں کے بعد ایک بڑی بیٹھک غزہ میں سر جوڑ کر بیٹھی۔ اسماعیل ہانیہ نے حماس کی شورا کو اپنے دوروں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا، جس میں الجیریا، موروکو اور روس کے دوروں کی تفصیلات پر روشنی ڈالی گئی، اور آئندہ مزید مسلم اور غیر مسلم ممالک کے دوروں پر غور و فکر کیا گیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے روس کے کامیاب ترین دورے کے بعد ایک مکمل بریفنگ دی، جس میں روس کے ساتھ ہونے والی بڑی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ روس تو پہلے ہی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، جیسے ہم آپ کو 11 روزہ اسرائیل فلسطین رہنے والی جنگ کے دوران تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ کیسے اسرائیل کو روس نے بڑی دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو روس شام سے اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ کیونکہ شام میں روس کے بڑے فوجی اڈے ہیں، تو اس بار بھی حماس کی قیادت کے سامنے بیٹھ کر روسی تھنک ٹینک نے حماس کی قیادت کو ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ حماس نے اسی یقین دہانی کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل کے خلاف ایک نیا اور خطرناک آپریشن لانچ کر دیا۔ یروشلم کی تلوار کے نام سے جاری آپریشن نے متعدد کامیابیاں سمیٹیں۔ جس طرح پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف وزیرستان میں ایک بڑا آپریشن لانچ کیا، جس کا نام ضرب عضب رکھا گیا تھا، بلکہ اسی طرح ہی ایک آپریشن حماس نے فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے یہ آپریشن لانچ کیا۔ یہ آپریشن پچھلے آپریشن سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ حماس نے یہ آپریشن دوسرے ہم خیال ممالک کی سپورٹ اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد لانچ کیا۔ اب اسرائیل کے نئے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اب مزید ظلم کرنا اسرائیل کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ حماس نے نیا آپریشن لانچ کرتے ہی اسرائیل پر زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے مزید 4 کمانڈرز کو یرغمال بنا لیا۔
یہ کمانڈرز اسرائیل کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل اب حماس سے ان قیدیوں کی بازیابی کے لیے منتیں کر رہا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل حماس کو آفر دے رہا ہے، حماس اپنے قیدی لے اور ہمیں ہمارے قیدی واپس کرے۔ اسرائیل کے جو 4 بڑے قیدی حماس نے پکڑے ہیں ان کی تفصیلات آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ پہلے قیدی کا نام اورون شال ہے، یہ اسرائیل آرمی کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے قیدی کا نام ہیڈر گولڈن ہے، یہ اسرائیل کی بریگیڈ جس کا نام گواتی ہے اس میں اہم کمانڈر ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہیڈر گولڈن اسرائیل فورسز کے سابق چیف آف سٹاف موشی یالون کے کزن بھی ہیں، اسی وجہ سے اسرائیل ان کو بازیاب کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تیسرے قیدی کا نام انور منجسٹو ہے، اس کو بھی حماس کی القسام بریگیڈ نے اٹھایا اور اب حماس کی قید میں ہے۔ ایک اور قیدی جو کہ ایک فلسطینی ہے اور اس نے 2008 میں اسرائیل کی فوج جوائن کی تھی، اس کا نام ہشام السید ہے۔ یہ چاروں فوجی اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسرائیل اس لیے بار بار مذاکرات کر کے ان چاروں قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے، اور اس کے لیے مصر پر بھی بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ حماس کو مذاکرات کے میز پر لائے۔ امریکہ بھی اسرائیل کے ان قیدیوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، اور امریکہ بھی مصر پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ لیکن حماس اس وقت پورے جوش میں ہے اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں آنا چاہتا۔ حماس نے اسرائیل کو باور کروایا کہ وہ تب ہی مذاکرات کی میز پر آئے گا جب اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دے گا۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے پاس اس وقت غزہ کے 4500 قیدی موجود ہیں، ان میں سے 114 بچے بھی شامل ہیں۔ حماس کے لیڈر یحییٰ سنور نے مصر کے انٹیلیجنس چیف سے بات چیت کی، جس میں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسرائیل مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے اپنے اقدامات کو واپس لے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق دے، اور اس تاریخی تنازعہ کا 2 ریاستی حل نکالے، ورنہ حالات مزید گمبھیر ہوتے جائیں گے۔ حماس نے ابھی تک اسرائیل پر 4300 راکٹس فائر کیے، جن میں سے 3600 بارڈرز کے اس پار گرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان راکٹس میں سے 1700 اسرائیل کے آئرن ڈوم نے کینسل کر لیے، اور 180 ایسے میزائل جو اسرائیل کے آبادی والے علاقے میں جا گرے، جس نے تباہی مچا دی اور اسرائیل کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ تو تب کا حوال تھا جب حماس کے بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور حماس کے راکٹ بھی بہت ہی کمزور تھے۔ اب حماس کے پاس ایرانی ساختہ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ روس کے ہتھیاروں کی بڑی کھیپ موجود ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل حماس کو بار بار مذاکرات کے لیے راضی کر رہا ہے، اور اس کے لیے مصر کا دروازہ کھڑکا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اب حماس کے نئے آپریشن یروشلم کی تلوار سے بخوبی واقف ہے، اور اسرائیل اس بات سے بھی باخبر ہے کہ روس اب پوری طاقت سے حماس اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام تر حقائق امریکی جریدے میں موجود ہیں، کیونکہ ہم آپ کو ہر خبر کے حقائق کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں تاکہ ہم پر آپ کا اعتماد قائم رہے۔ یہ آرٹیکل بھی اسرائیل کے ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل نے لکھا ہے، جس کا نام اساف اورین ہے، جو فلسطین اسرائیل معاملے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ ان کا الحاق ہے اور ان کی چین اور روس کے معاملات پر بھی گہری نظر رہتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔